حاضرین، خطبہ جمعہ کا تسلسل طلاق احکام و مسائل پر مشتمل ہے۔ آج بھی طلاق ہی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیتے ہیں کہ تکلیفی احکام کے اعتبار سے طلاق کے کیا احکام ہیں۔ تکلیفی احکام 5 ہیں: مکروہ، حرام، مباح اور اسی طرح سے مستحب اور واجب۔ طلاق کی نوعیت حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ بعض صورتوں میں طلاق کا دینا حرام ہے، بعض حالات میں طلاق کا دینا واجب ہے، بعض حالات میں طلاق کا دینا مکروہ ہے، بعض صورتوں میں طلاق کا دینا مستحب بھی مانا گیا ہے۔ تو تکلیفی احکام کے اعتبار سے شریعت کے اندر طلاق کے احکام بدلتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے اس صورت میں جب بیوی حالت حیض میں ہو، یعنی اگر بیوی حالت حیض میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، اس کے پیریڈ کے ایام چل رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں اس حالت میں طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے۔ طلاق کا دینا مکروہ اور مبغوض ہے اس صورت میں کہ جب شوہر کو بیوی کی کوئی چھوٹی سی عادت، کوئی ہلکی سی بری عادت ناپسند ہو اور شوہر طلاق دینا چاہے، یعنی معمولی سی بات پہ اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے، اسے مبغوض قرار دیا ہے، مکروہ قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ طلاق میں اصل جواز ہے، شوہر طلاق دے سکتا ہے، لیکن شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو، اچھے سے بود و باش رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر تمہیں کوئی بات ناپسند آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جسے تم ناپسند کر رہے ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سی بھلائی کی چیزیں پیدا کر۔ تو اگر بیوی کی کوئی چھوٹی سی عادت، ہلکی سی عادت اس کے اندر آپ کو ناپسند ہے تو اسے نظر انداز کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، طلاق کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اگر کوئی شوہر ایسا کرتا ہے تو شریعت نے اسے ناپسند کیا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها آخر رضي منها ان كره منها خلقا رضي منها آخر۔ ایک مومن کو دوسرے مومنہ سے، یعنی میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ عورت کے اندر اگر کوئی ایک پہلو برا ہے، کوئی ایک عادت اس کی بری ہے، رضی منہا آخر، تو اس کے اندر ایک دوسری کوالٹی ہوگی جسے آپ پسند کرتے ہوں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر طلاق دینا اسے شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ تو ان حالات میں یا ان جیسے ملتے جلتے حالات میں طلاق دینا مکروہ ہے۔ طلاق دینا مباح اور جائز ہے اس صورت میں جب کوئی معقول وجہ ہو، کوئی معقول وجہ ہو اور طلاق دینے سے زوجین میں یعنی میاں بیوی دونوں کا فائدہ ہو رہا ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور سے شادی ہو گئی، کئی سال ہو گئے اور ان کو بچے پیدا نہیں ہو رہے، اور یہ توقع ہے کہ اگر ان کی الگ الگ شادی ہو جائے تو دونوں صاحب اولاد بن سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں کہ جب تک وہ دونوں ساتھ تھے صاحب اولاد نہیں تھے، الگ الگ شادی ہو گئی، دونوں صاحب اولاد ہو گئے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے، ایسی حالت آ جائے کہ صاحب اولاد نہیں، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اور الگ الگ شادی کرنے سے دونوں صاحب اولاد ہو سکتے ہیں، تو بلا کسی کراہت کے طلاق دینا جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن عورت کے اندر ماں بننے کی صلاحیت ہے، تو اس صورت کے اندر بھی شوہر اپنی بیوی کو بلا کسی کراہت کے طلاق دے سکتا ہے، تاکہ وہ عورت کسی اور سے شادی کر لے اور شادی ہونے کے بعد وہ ماں بن سکے۔ تو ان حالات میں اور ان جیسے ملتے جلتے حالات میں طلاق دینا بلا کسی کراہت کی جائز ہے۔ اور رہی ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے، آپ نے شاید سنی ہوگی، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، اللہ رب العالمین کو حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث ہے ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، اللہ تعالیٰ کو پسند جائز چیزوں میں، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو علماء نے صحیح قرار دیا۔ طلاق دینا مستحب ہے، صحیح ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے اس کنڈیشن میں جب عورت خود مرد کے ساتھ رہنا پسند نہ کرتی ہو،
عورت خود چاہتی ہے کہ وہ مرد کے ساتھ نہ رہے اور آئے دن بد زبانی بدسلوکی اور اسی طرح سے شوہر کی جو بنیادی ضروریات ہیں بیوی اس کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہ رکھے، ذرا بھی قدر نہ کرے، اور اس کی وجہ سے شوہر صبح و شام پریشان رہتا ہو، اس کا دھندا، اس کا بزنس، اس کی تجارت پر اس کا اثر پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں طلاق دینا مستحب ہے جب عورت خود مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہے۔ اسی طرح سے طلاق دینا واجب ہے اس صورت میں کہ جب عورت شرعی واجبات میں کوتاہی کرے اور سمجھانے پر بھی بیوی باز نہ آ جائے اور اس کی وجہ سے شوہر کا دین اس کا ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا شوہر کسی بڑے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، کسی بڑے فتنے میں پھنس سکتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دینا واجب بھی ہے۔ وہ بیوی جو شوہر کے ایمان کا، اس کی توحید میں خلل ڈالے یا اس کے ایمان اور اس کی توحید خطرے میں پڑنے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں طلاق دینا واجب بھی ہے۔ واجب کی مثالوں میں آپ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی اہلیہ سے ایلا کر لے، ایلا شریعت میں کہتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لے اور ٹائم متعین نہیں ہے، 1 مہینے تک کوئی بول چال نہیں، الگ رہ رہا ہے، دونوں میں ناراضگی ہے، شوہر نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، شریعت نے باقاعدہ 4 مہینہ مدت متعین کی ہے کہ اگر شوہر لگاتار 4 مہینہ اپنی بیوی سے جدا رہتا ہے، اس سے ناراض رہتا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، 4 مہینے تک شریعت نے ٹائم دی ہے، 4 مہینے کے بعد اس شوہر پر واجب ہے کہ یا تو اس عورت کو اپنی بیوی سمجھے، اس کے ساتھ بود و باش رکھے، جو اہلیہ کا سلوک ہوتا ہے، جو اہلیہ کا حقوق ہوتا ہے، اس حقوق کی پاسداری کرے، بصورت دیگر اس کو طلاق دینا واجب ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ آپ کسی عورت کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں، یہ شریعت نے باقاعدہ لا بنایا ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ کو ایلا کے احکام مل جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ الگ الگ حالات میں، الگ الگ کنڈیشن میں طلاق کے احکام بدلتے رہتے ہیں، کبھی حرام، کبھی جائز، کبھی مستحب، تو کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ ایک خاص بات کی طرف میں رہنمائی کرتا چلوں، طلاق یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہترین قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کو طلاق جیسا نظام دیا ہے۔ طلاق اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بہترین چیز ہے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے۔ کسی عورت کے ساتھ اگر آپ اچھے سے رہ رہے ہیں، آپ کی زندگی اچھے سے گزر رہی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، آپ کی زندگی گھسیٹ کر گزر رہی ہے، شریعت نے زندگی کو گھسیٹ کر گزارنے سے منع کیا ہے۔ لڑکی کو اچھا شوہر مل سکتا ہے، آپ کو اچھی بیوی مل سکتی ہے، زندگی گھسیٹ کر گزارنے کا نام نہیں ہے۔ شریعت نے اسی لیے، اللہ رب العالمین نے اسی لیے طلاق کا قانون دیا ہے تاکہ ایک مسلمان گھسیٹ کر زندگی نہ گزارے، ایک مسلمان گھٹ کر زندگی نہ گزارے۔ اللہ رب العالمین نے خلا کا قانون دیا ہے ایک عورت کو تاکہ وہ گھٹ کر زندگی نہ گزارے، وہ گھسیٹ کر اپنی زندگی نہ گزارے۔ شریعت نے دونوں کو برابر کا حق دیا ہے۔ اگر آپ اچھے سے رہنا چاہتے ہیں رہیے، لیکن آپ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو شریعت نے برابر کا حق دیا ہے شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی کہ وہ الگ الگ شادی کر لیں لیکن زندگی اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ طلاق اللہ رب العالمین کا بہت بہترین قانون ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر اخیر کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ طلاق میں اصل جواز ہے، یعنی شوہر اگر نہیں بن رہی ہے، نہیں جم رہی ہے، آئے دن انبن ہوتی ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، بھلے کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں ملتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ کیا اسلام فورس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ رہو؟ ہمارا دین ایسا نہیں ہے، ہمارا دین ایسا نہیں، ہمارا دین کسی کو بھی زبردستی رہنے کا حق نہیں دیتا ہے۔ اب جب تک رہنا چاہتے ہیں اچھے سے رہیے، شوہر کو بھی حق ہے، بیوی کو بھی حق ہے۔ شریعت نے طلاق کو ایک بہترین قانون بنایا ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طلاق کو برا بنانے میں، اس طلاق کو سب سے مبغوض چیز قرار دینے میں ہمارے ملک کا جو رسم ہے، ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، وہ اس کا اہم کردار ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک امام منبر سے دین کا مزاج آپ کو بتا رہا ہے، ماحول نہیں بتا رہا۔ میں آپ سے دین کا مزاج بتا رہا ہوں، دین کا ماحول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے بتایا حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ زبان درازی کرتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارا دین کیسا ہے، زبان درازی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی، میری بیوی مجھ سے زبان درازی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا فطلقها، تم اسے طلاق دے سکتے ہو۔ لقیط بن صبرہ جو صحابی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، وہ عورت کافی عرصے سے میرے پاس ہے، اس سے میرے بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذہا، اسے نصیحت کرو، پھر اچھے سے رہو، اور تم اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح، لوڈیوں کی طرح مت مارو۔ میرے بھائی اور دوستو،
صحابی نے صرف ایک شکایت کی تھی کہ اللہ کے نبی میری بیوی زبان درازی کرتی ہے. نبی نے کہا طلاق دے دو. ہم کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ماحول ہے ایسا نہیں ہے. ہمارے دین کا مزاج الگ ہے, شریعت کا مزاج الگ ہے, ہمارے دین کا ماحول الگ ہے, ہمارے ملک کا قانون, ہمارے ملک کا ماحول, ہمارے ملک کا جو رسم و رواج ہے وہ بالکل الگ ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, طلاق کو سب سے زیادہ مبعوث بنانے میں ہمارے ملک کا جو ماحول رہا ہے. ہم چونکہ نان مسلم کے بیچ میں زیادہ رہتے ہیں, یہاں ان کی اکثریت زیادہ ہے, ان کے رسم و رواج ہیں, ان کے رسم و رواج دھیرے دھیرے کر کے مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئے ہیں. ماضی میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ہندوؤں کے اندر, نان مسلم کے اندر ایک تاریخی رسم پائی جاتی ہے ان کے مذہب کے اندر, رسم ستی. رسم ستی کسے کہتے ہیں؟ رسم ستی ایک ایسا رسم تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو زندہ شوہر کے چتا پر جلا دیا جاتا تھا. اسی ہندوستان کے اندر, ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے اندر, دوسرے مذاہب کے اندر جو کثیر تعداد کے اندر رہتے ہیں, ایک بیوی کو شوہر کے انتقال کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. اس کے شوہر کی چتا پر ایک عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, اور جو عورت جلتی تھی زندہ اس کو سب سے وفادار بیوی سمجھا جاتا تھا. بعد میں مغل بادشاہ جیسے اکبر, مغل بادشاہ نے آ کر کے اس میں پابندی لگائی, اور اس کے بعد میں برطانوی حکومت نے 1829 عیسوی کے اندر, وہ 1829 عیسوی کے اندر باقاعدہ انگریزوں نے پابندی لگائی کہ کسی کے مرنے کے بعد کسی کی بیوی کو اس کے چتا پر زندہ نہیں جلایا جائے گا. میرے بھائی اور دوستوں, نبی سے صحابی شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میری بیوی زبان درازی کرتی ہے. نبی نے فرمایا طلاق دے دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اسے نصیحت کرو. دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. یہاں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ایک بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا شوہر کے مرنے کے بعد. اور اسی طرح سے جو عورت رسم ستی سے بچ جاتی تھی, اس عورت پر بہت ساری پابندیاں عائد ہوتی تھی. وہ زیورات نہیں پہن سکتی ہے, رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی ہے, بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی, اور اسی طرح سے اس عورت کو سفید ساڑی میں رہنا پاتا تھا. ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے بہت سارے دیہاتی علاقوں کے اندر. اس عورت کی پوری زندگی سفید کپڑوں کے اندر گزرتی تھی, بنا کسی بناؤ سنگار کے, بنا کسی زیور کے, اور بنا کسی رنگین کپڑے کو پہنے ہوئے. اور اسی طرح سے بیوہ, جو ماحول ہے ہمارے ہندوستان کا, نان مسلم کے اندر آپ دیکھیں گے بیوہ عورت کو منحوس تک سمجھا جاتا ہے. شادی بیاہ میں اسے دور رکھتے ہیں, اسے گھر کے کونے تک محدود کر دیتے ہیں, اس کا چہرہ دیکھنا بدشگونی کا باعث سمجھتے ہیں. اور اسی طرح سے اسی رسم کے تحت جو جن لوگوں کے ہم بیچ میں رہتے ہیں, جو ہمارے ملک کا جو ماحول ہے, جو رسم و رواج ہے, بیوہ عورت کو شادی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی. ایک عورت کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی ہے, اور جو عورت بلا شادی اپنی پوری جوانی, پوری زندگی ایک شوہر کو یاد کرتے کرتے گزار دے, اس عورت کو سب سے زیادہ وفادار بیوی سمجھا جاتا تھا. میرے بھائی اور دوستو, ہمارے دین کا, ہمارے اسلام کا مزاج بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے, ہمارے ملک کے ماحول سے بالکل اپوزٹ ہے. میں نے ایک بات کہی تھی گزشتہ دنیا کے اندر, کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگی کہ طلاق میں اصل جواز ہے, طلاق میں اصل جواز ہے. لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ پھر تو آدمی شادی کرے, پھر طلاق دے دے 2 مہینے کے بعد, شادی کرے 3 مہینے کے بعد طلاق دے دے. میرے بھائی اور دوستو, اسلام کے اندر ایک نکاح متاع بھی تھا. نکاح متاع کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدت تک پہلے لوگ شادی کرتے تھے, شادی کی ہے 2 مہینے کے لیے, شادی کی ہے 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاع کو ناجائز قرار دیا, حرام ہے نکاح متاع اسلام کے اندر. اگر کوئی مرد اس نیت کے ساتھ شادی کرتا ہے کسی عورت سے کہ وہ کچھ مہینوں کے بعد طلاق دے دے گا, کچھ سالوں کے بعد طلاق دے دے گا, وہ نکاح ہی جائز نہیں ہے, وہ شرعی نکاح نہیں ہے, وہ اسلام کا نکاح نہیں ہے, بلکہ وہ نکاح متاع ہے جسے اسلام نے ناجائز قرار دیا. ایک عورت کے ساتھ اگر آپ زندگی اچھے سے گزار رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, گھسیٹ کر زندگی نہ گزاری جائے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک خطیب جب منبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور جس عنوان پر وہ گفتگو کرتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عنوان کی بھرپور وضاحت کرے. سامنے والے کو بات اچھی لگے نہ لگے, خطیب سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا جو اسلام ہے, ہمارا جو دین ہے, ہماری جو شریعت ہے, ایک خطیب کی ذمہ داری ہے کسی کی پیشانی پر بل پڑے, کسی کو بات اچھی لگے نہ لگے, ایک خطیب کو کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے, ہماری جو اصل شریعت ہے, اس کو بیان کرنے کی کوشش کرے. میرے بھائی اور دوستو, اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بات, کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, آدھے گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے, باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو خطبے کے بعد آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, اس کو حل کر سکتے ہیں. آپ میری بات نہ مانیں, میں یہاں کا امام ہوں, کسی بڑے عالم سے آپ پوچھیں, یہ طریقہ ہونا چاہیے. باہر نکل کر کے کانا پھوسی کرنا, اور ایک صاحب نے یہاں تک بات کہہ دی, آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ امام صاحب تو ہمارے بچوں کو برباد کر دیں گے. اس طرح کی جو بات کر رہے ہیں امام صاحب, وہ تو ہمارے بچوں کو برباد کر دیں گے. میرے بھائی اور دوستو, آپ اندازہ لگاؤ, 4-5 نمازی ہیں اس مسجد میں. کتنے نمازی ہیں؟ 4-5, مشکل سے کبھی عشاء مغرب ملا کے 10-12 ہو جاتے ہوں گے. بچے کہاں ہیں آپ کی سدھرے ہوئے, جو بہت ہدایت یافتہ ہیں, وہ بچے کہاں ہیں؟ مجھے حیرت ہے اس بات پہ, بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج
इमाम की, आलिम की बात सही है कि गलत है, अनपढ़ आदमी डिसाइड कर रहा है। अनपढ़ आदमी ये डिसाइड कर रहा है कि इमाम ने गलत बोला कि सही बोला। हैरत है इस बात पर। आप इस बात को उलमा के मुकदमे में रखें और बड़े उलमा इस बात को डिसाइड करेंगे कि इमाम ने गलत बोला कि सही बोला। आपको जो बात अच्छी लगे वो सही है, जो गलत लगे वो शरीयत का मसला नहीं है। ये तरीका नहीं होना चाहिए। कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए, आप फौरन मस्जिद के अंदर रुक करके 2 घंटा बहस करें, मगरिब की नमाज तक आप बहस करें, आपको पूरा हक है। आप किसी बड़े आलिम से राब्ता करें। आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने दिल से ये नहीं कह सकते हैं कि इमाम ने जो मसला बयान किया है वो गलत है। कुरान और हदीस की रोशनी में सारी बातें कही जाती हैं। हमारा दीन यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी ज़बान दराज़ी करती है, नहीं रहना चाहते, तलाक दे दो। ये नबी की हदीस है। लेकिन हमें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। हम दीन का मिजाज समझने के लिए तैयार नहीं है। हम ये बात समझने के लिए तैयार है कि जो हमें अच्छी लगे, जो हमें पता है वो सही होना चाहिए, बाकी सही नहीं है। एक और सवाल का मैं यहां पर जवाब देता चलूं। क्या वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक दे सकते हैं? एक सवाल है। वालिदैन के हुक्म पर बीवी को तलाक दे सकते हैं? अगर आप माजी में असलाफ का मुताला करेंगे, कुरान और सुन्नत का अगर आप मुताला करेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलेंगे कि असलाफ ने अपने बाप के कहने पर, अपने वालिदैन के कहने पर अपनी बीवियों को तलाकें दी हैं। सही बुखारी की रिवायत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल के घर उनसे मिलने के लिए आए तो देखा वो घर पे नहीं, अहलिया हैं। अहलिया से पूछा कि इस्माइल कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि वो माश की तलाश में वो बाहर गए हुए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि घर का हालचाल कैसा है, निज़ाम माश, घर का खर्च बर्च कैसे चल रहा है? तो अहलिया ने कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने हजरत इब्राहिम से कहा कि हमारे घर में बड़ी तंगी है, घर के अंदर बहुत तंगी है, माशी एतबार से हम बहुत ज्यादा परेशान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इस्माइल आएंगे तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे ये कह देना कि वो अपने दरवाजे का चौखट बदल दें। इब्राहिम ने कहा कि अपने शौहर से ये कह देना, पहले मेरा सलाम कहना और सलाम कहने के बाद ये कह देना कि वो अपने दरवाजे का चौखट बदल दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आए तो एक उनसियत से महसूस की, घर के एक अलग माहौल था। वो भाग गए कि कोई आदमी आया था मेरे घर पे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा कि कोई यहाँ पर आया हुआ था? अहलिया ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल ऐसे ऐसे एक आदमी आया हुआ था और उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो मेरे वालिद साहब थे और ये बताओ उन्होंने आपको कुछ नसीहत की, कोई बात कही है? तो अहलिया ने कहा कि हाँ, मैंने उनसे कहा था कि घर में बहुत ज्यादा तंगी है, माशी एतबार से बहुत ज्यादा परेशान है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपनी अहलिया से कह देना, शौहर से कह देना कि तुम अपने दरवाजे का चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलाक देने का हुक्म दिया है। वहीं पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे वालिद साहब ने आपको मुझसे जुदा होने का हुक्म दिया है, लिहाजा आप आज से अपने घर चली जाओ। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनी जुरहुन ही के अंदर, जो उनका कबीला था, वहां पर दूसरी औरत से शादी कर ली। ये हदीस इस बात पे दलील है, कोई इस हदीस को दलील बना सकता है कि माँ बाप के कहने पर तलाक दे सकते। एक और रिवायत सुनन तिरमिज़ी की, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो खुद फरमाते हैं कि मेरे पास एक बीवी थी हमारी अपनी, मैं उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे वालिद साहब उसको पसंद नहीं करते थे। यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत को पसंद नहीं करते थे। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा मुझसे कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। फ़अबैतु, अब्दुल्ला बिन उमर ने तलाक देने से मना कर दिया। फिर ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। ये हदीस भी इस बात पे दलील है कि आदमी अपने माँ बाप के कहने पर तलाक दे सकता है। ये दलील लोग बना सकते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो माँ बाप गैर जरूरी चीजों पर भी तलाक देने का हुक्म दे देते हैं। मसलन शादी हुई, जहेज जो चाहिए था दिल को वो नहीं मिला, जो कैश आना चाहिए था वो नहीं आया, तो बहुत सारे वालिदैन दुनियावी मफाद को लेकर के, दुनियावी अगराद व मकासिद को लेकर के भी तलाक देने का हुक्म दे देते हैं, जो कि जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअता लिमखलूक़िन फी मासियतिल्लाह, किसी शख्स की इताअत अल्लाह की मासियत में जायज नहीं है। किसी भी शख्स की इताअत, चाहे वो माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, किसी भी शख्स की इताअत अल्लाह की नाफरमानी में जायज नहीं है। यानी उस शख्स की इताअत से अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो उसकी इताअत करना जायज नहीं है। एक बहुत प्यारा वाकया, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि हजरत, मेरे वालिद साहब, पहले मैं शादी नहीं कर रहा था तो शादी करा दी मेरी, अब वो कह रहे हैं कि तुम तलाक दे दो, तो क्या मैं अपने वालिद साहब के कहने से अपनी बीवी को तलाक दे दूं? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने, और यही जवाब है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम तलाक मत दो। उस शख्स ने दलील पेश की कि क्यों? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाप उमर के कहने से तो तलाक दे दी थी, तो मैं क्यों नहीं दे सकता? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हत्ता यकून अबूका मिस्ला उमर, क्या तुम्हारे बाप उमर के दर्जे के हैं? क्या तुम्हारे बाप उमर के दर्जे के हैं?
جو خشیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اللہ رب العالمین سے جس قدر وہ ڈرنے والے تھے، ان کی بات اور ان کا کمپیئر اپنے باپ سے کر رہے ہو تمہارے باپ حضرت عمر کے درجے کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ آج کے ماں باپ ملنا ماشاء اللہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جائے. میں یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کو ایک دلیل بنا کر کے کہہ سکتا ہوں. باہر بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے، 5 وقتہ نمازیں ہو رہی ہیں، اور اسی کوئی مطلب نہیں ہے. دینداری سے، تقویٰ پرہیزگاری سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو ایسے ماں باپ آپ اندازہ لگائیں کیا اللہ تعالیٰ اور آخرت کو رکھ کر کے بیٹے کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ جن کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، جن کو اپنے مرنے کی فکر نہیں ہے، کیا ایسے لوگوں کو کہنے سے ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟